السلام علیکم۔ ایک حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئیں۔ اگر ظہر کے ٹائم کھانا ہے، لنچ کے ٹائم، تو آپ تقریباً کم سے کم جو ہے منہ کی اسمیل جو ہے جب تک ختم نہیں ہوتی اس وقت تک مسجد میں اس کا کھانا نہ کھانا منع نہیں ہے، صرف جو ہے اسی لیے کہ مسجد میں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی بو سے، تو اسی لیے منع فرمایا ہے۔ تو اس میں پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کھانے والی چیز ہے، پیاز ہیں، سلاد ہے، ہم مسلمان یا غیر مسلم کوئی بھی ہے وہ کھاتے ہیں، تو یہ کھانے والی چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سے جو ہے انسان جو ہے گھن کھاتا ہو، نہیں، بالکل نہیں، ہم کھاتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے ہر جو ہے سالن میں ڈالی جاتی چیز ہے، ڈالنے والی چیز ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، تو اس سے منع فرمایا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا میرے بھائی یہ بتا سکتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، نماز سے 5 منٹ پہلے کلی کرتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ان کے منہ سے اسمیل ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن ہماری جو ہیں نمازیں سنت کے خلاف ہوں، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ ہوں، تب ہماری نمازیں رنگ کیسے لائیں گی؟ تو اسی لیے میں نے ایک عالم دین ہے، اہل حدیث، میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں، اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت، اگر یہ بندہ کہیں اور جگہ یا گھر میں نماز ادا کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی تو فرشتے ہوتے ہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اگر کسی عالم نے یہ میری ویڈیو دیکھی ہے یا سنے تو میری اصلاح فرما دے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فرشتے جو ہیں اگر یہ گھر نماز پڑھیں تو تب بھی تو فرشتے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی تو جو ہے ان کو اگر اور فرشتے بھی نہ ہوں، ہوتے تو ہیں، اور فرشتے نہ ہوں تو یہ کرامن کاتبین تو بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مسجد کے الفاظ ہیں، یہاں ہم توجیہ نہیں بیان کر سکتے، یہ غلط بات ہے، جو حدیث میں بات آئی ہے اس کو جو ہے ہم مانیں گے، باقی جو ہے ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کا یہ جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ اگرچہ نماز گھر پڑھنی ہے، کوئی مجبوری ہے یا عذر ہے یا کوئی چیز ہے، تو پھر آپ جو ہے اس وقت بھی نماز سے پہلے جو ہے پیاز نہیں کھانے چاہیے۔ تقریباً جو ہے اس کی اسمیل 2-3 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ 2-3 گھنٹے پہلے نماز سے کھا سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ تو اگر کسی عالم نے، میں نے یہ دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فقہی مسائل جو ہیں بتائے ہیں، ہماری عقل سے ماوراء ہیں، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، پھر جو ہے ہم ان پر جو ہے تنقید کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اب دیکھیں، ایک ادنیٰ سا شخص علماء کو سنتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے اتنا کھول دیتے ہیں اللہ پاک۔ تو میں نے ان حضرت صاحب کو کہا کہ نماز اگر مسجد میں پڑھنے جائیں تو پھر تو نہ کھائیں، اگر ہم گھر پڑھیں گے یا کہیں اور جگہ پڑھیں، کہیں فیکٹری میں کام کرتا ہے انسان،
کہیں جاب کرتا ہے وہاں پہ پڑھ لیتا ہے نماز، تو پھر وہاں کہا کہ جی وہاں کھا سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں مسجد کے علاوہ ہر جگہ کھا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن میں نے ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اس وقت فرشتے تو سایہ کرتے ہیں، فرشتے تو آتے ہیں، پھر ہمیں جو ہے یہ جواز کہاں سے ملتا ہے کہ صرف مسجد میں ہی جو ہے، ہاں بالکل مسجد میں جانے سے پہلے بھی نہیں کھانا چاہیے، اور اگر گھر نماز پڑھنی ہے یا کہیں دفتر پڑھنی ہے یا کہیں جو ہے فیکٹری میں یا کہیں ادارے میں انسان کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو وہاں پہ بھی جو ہے پیاز کھا کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ 2-3 گھنٹے قبل کھا لے یا نماز کے بعد کھا لے، پھر عصر کے ٹائم تک جو ہے اسمیل ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے یہ کچھ بات تھی۔ اللہ پاک ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اس حدیث سے بھی یہ جواز ملا کہ جو بنو قریظہ کے مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنو قریظہ کے مقام پر ہی جا کر نماز عصر ادا کرنا۔ تو کچھ صحابہ نے راستے میں ادا کی، نماز کا ٹائم ہو گیا، کچھ صحابہ نے جو ہے وہاں جا کر پڑھی۔ تو واپسی جب آئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو کہا کہ تم نے ٹھیک کیا، جنہوں نے وہاں نماز پڑھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو ہے عمل کیا، اور جنہوں نے جو ہے راستے میں ادا کی تو انہوں نے مراد پیغمبر کو سمجھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تھا کہ اتنی جلدی جاؤ کہ نماز وہاں پڑھنا، مقصد یہ تھا کہ جلدی وہاں پہنچنا، وہاں جا کر نماز پڑھنا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ نماز جو ہے تمہارے اوپر مقررہ وقت پر جو ہے فرض کی گئی ہے۔ تو اسی لیے اس قرآن پاک کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ صحابہ نے راستے میں ادا کی، کچھ نے جو ہے وہاں بنو قریظہ کے مقام پر۔ تو اس سے بھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شدت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے، فیکٹری میں بھی پڑھتا ہے، تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ پیاز نماز کے بعد کھائے سلاد بنا کر، یا پھر جو ہے نماز سے قبل جو ہے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ اسمیل جو ہے اس کی اسمیل ختم ہو جائے پیاز کی۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں یہی کہوں گا کہ میرا تو خیال یہی ہے کہ اگر میرے محسن، میرے سر کے تاج ہیں، علماء جس مسلک کے بھی ہیں، میری ویڈیو سنیں تو میری جو ہے اصلاح فرما دیں، کیا یہ میں نے توجیہ بیان کی ہے، کیا یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ اللہ پاک جو ہے جب انسان دین کی طرف جستجو کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وتبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کا افہام عطا فرماتے ہیں، دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، مجھ سمیت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔